عرب کی تاریخ کا ایک نامور کردار حاتم، سخاوت کی دنیا کا بادشاہ جس کے واقعات عربی داستانوں کا حصہ بن گئے۔ یمن کا یہ سخی کون تھا؟ کیا اس نے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا؟ حاتم کے 7 سوالوں کے متعلق سفر کی کیا حقیقت ہے؟ اور جب حاتم کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ ربیع الاول 9 ہجری کا سال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 150 سپاہیوں سمیت قبیلہ طے کی طرف بھیجا، کیونکہ انہوں نے حنین کی جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طئی قبیلہ کا بت جس کا نام کلس تھا اسے توڑ دیا جائے۔ کالی جھنڈیاں لے کر عربوں کے تیز ترین سہ سوار صبح صبح بنو طے کے محلے پہنچے اور بنو طے کی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ایک جھڑپ کے بعد یہ علاقہ فتح ہوا۔ کلس کو مسمار کر دیا گیا اور قبیلہ طے کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا اور مال غنیمت سمیت انہیں مدینہ لایا گیا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کسی نے خبر دی کہ ان قیدیوں میں ایک صفانہ نامی خاتون موجود ہے جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ پیارے دوستو، حاتم طائی دراصل زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور سخی انسان تھا جو کہ نہایت ہی رحم دل، بے کسوں کی مدد کرنے والا، مہمان نواز، محتاجوں کا مددگار اور ایک نیک صفت انسان تھا جس کے قصے پورے عرب و عجم میں مشہور تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکھوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کیا کرتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ میں مسلمانوں سی ہی خوبیاں تھیں۔ اگر تمہارا باپ عہد اسلام میں ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ صفانہ بنت حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ اس کو قبول فرما کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا محافظ یعنی میرا بھائی بھاگ گیا ہے۔ آپ مجھ پر احسان فرما دیں اور مجھے آزاد کر دیں، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی عدی آپ کی فوج سے خوف زدہ ہو کر ملک شام کے علاقے کی طرف چلا گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں اور آپ اس کے لیے ایک امن معاہدہ لکھ دیں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن صفانہ نے یہی بات دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جلد بازی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی انسان آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہوگا تو تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ کچھ دن بعد ان کے رشتہ دار وہاں پر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کے لیے کچھ کپڑے کے جوڑے بھیجے اور سفر کا سامان بھی بھیجا اور صفانہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پیارے دوستو، لہٰذا صفانہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ صفانہ نے اپنے بھائی عدی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم کو جلدی جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ نبی ہیں تو تمہیں ان سے ملنے میں سبقت نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا عدی بن حاتم اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور کے پاس ایک گدا رکھا ہوا تھا جس کے اوپر آپ تشریف رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے کو عدی بن حاتم کی طرف سرکا دیا۔ عدی نے عرض کیا کہ نہیں، آپ اس پر تشریف رکھیے، لیکن حضور نے اشارہ کیا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو اسلام کی دعوت دی اور عدی بن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔
جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ بہرحال صفانہ اور عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کے صفات اور رحم دلی کے واقعات بیان کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو تئی کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، حاتم طائی عرب کا وہ مشہور شخص تھا جس کی شخصیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے تھے۔ دراصل حاتم کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد بن طائی تھا، جو کہ طائی قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی اپنے والد کی وفات کے بعد حاتم نے اپنی دولت مند اور سخی ماں کی گود میں پرورش پائی۔ حاتم کی ماں نے اس کی تربیت کچھ اس طرح کی کہ وہ بڑا ہو کر سخاوت کا وارث بن گیا۔ وہ جوان ہو کر ایک سخی انسان بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ وہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ حاتم بچپن سے ہی اپنا کھانا اپنے مخلص دوستوں کو دے دیا کرتا تھا۔ دادا نے جب اونٹوں کی نگرانی کا کام حاتم کے ذمہ لگایا تو حاتم نے اجنبی مہمانوں کے لیے 3 اونٹ ذبح کر دیے اور باقی ان میں تقسیم کر کے اپنے دادا کے سامنے فخر سے کہا کہ میں نے آپ کے خاندان کا نام اونچا کر دیا۔ پیارے دوستو، حاتم کی سخاوت کے قصے تاریخ کی کتابوں اور عربی داستانوں میں بھرے پڑے ہیں۔ البدایہ و النہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑا تھا، لوگ دانے دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ خود حاتم اپنے خاندان والوں کے ساتھ فاقے سے تھا تو رات کو ایک عورت نے آ کر اپنے بھوکے بچوں کے لیے کھانے کی فریاد کی۔ حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور پہلے اسے کھانے کے لیے دیا اور پھر اپنے بچوں کو جگا کر کھلایا، اور جب تک اپنی قوم کے ہر گھر میں جا کر وہ گوشت نہ پہنچا دیا تب تک خود کھانا نہ کھایا۔ حاتم کے گھر جب کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا اور اونچی پہاڑی پر ایک آگ روشن کر کے آوازیں لگایا کرتا اور اپنے غلام کو خوشخبری دیتا کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ پیارے دوستو، وہ مقام جہاں پر حاتم آگ جلایا کرتا تھا آج وہ جبل سمرہ کے مقام پر واقع ہے، جو کہ حاتم طائی کے آتش دان کے نام سے مشہور ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح مشہور ہے کہ جب کوئی قیدی حاتم سے آزادی کی فریاد کرتا تو حاتم اس کے بدلے خود کو قید کرواتا اور تب تک قید کرواتا جب تک وہ اپنا فدیہ نہ ادا کر دے۔ اس طرح کے بہت سے قصے حاتم کے متعلق عرب میں زبان زد ہو گئے۔ حاتم کی صحاوت کے چرچے گھر گھر عام ہونے لگے۔ پیارے دوستو، ابن عربی حاتم طائی کے متعلق کہتے ہیں کہ حاتم جنگ کے ہر میدان میں فاتح تھا۔ جب وہ جنگ کرتا تو غالب آ جاتا اور جب وہ کسی سے مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا، جب کوئی کھیل کھیلتا تو جیت جاتا، اور سخی اس قدر تھا کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو وہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حاتم طائی کی طلسماتی اور مافوق الفطری داستان قصہ حاتم طائی کے نام سے عجم اور ایران کے علاقوں میں بہت زیادہ مشہور ہوا۔ اس داستان میں حاتم طائی ایک شہزادی کے ذریعہ کیے گئے 7 سوالوں کے جوابات کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہ سفر نہایت ہی عجیب و غریب اور خطروں سے بھرا ہوتا ہے جسے حاتم اپنی ہمت اور جوابندی سے مکمل کرتا ہے۔ لیکن قصہ حاتم طائی محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت کے حاتم طائی سے کوئی واسطہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 33 سال پہلے ہی حاتم طائی فوت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ شاہ عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عرب کے ہر علاقے میں بارش کی طرح برس رہی ہے، جو کہ خود رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، یہاں تک کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا کہ عرب کے اس مشہور سخی کے خاندان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسان تھے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔